آج میرے گھر کے حالات اگر آپ کو بتاؤں گا تو یقین مانیے میرے آنکھوں سے آنسو آنا طے ہے، کیونکہ میرے والدین میری ہمت ہے، میرا جذبہ ہے، اور میرے والدین میری دنیا ہے۔ نہ ہی تو یہ جذبہ ختم ہوگا، نہ ہی تو یہ ہمت ختم ہوگی، خدا کی قسم۔ حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے درمیان میں پھر اپنی آواز اور اپنے الفاظ رکھ رہا ہوں، اور میں ان سبھی بھائیوں کا اور بہنوں کا اور بزرگوں کا میرے دل کے گہرائیوں سے میں ان سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ آپ جیسے بھائی اور بہنیں مل کر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر انصاف کے لیے اور ہماری ضمانت کے لیے اپنی آواز بلند کی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں کروں مجھے سمجھنے نہیں آ رہا، کیونکہ یہ کہانی بہت عجیب و غریب کہانی ہے۔ آج حیدرآباد میں جس طرح سے حیدرآباد یوتھ ٹیم کو ٹارگیٹ کیا گیا اور ہم کو ایک ڈرانے کی ایک سازش رچی گئی، تو میں آپ لوگوں کے درمیان میں یہ پوری کہانی کی تفصیلات رکھوں گا۔ پہلی چیز، جو مہر انیسا جو پیشنٹ ہے، ان کی بیٹی جن کا نام ہے فرحت، تو ایک جوان بچی، ایک اپنی 55 سالہ ایک ماں کو بے بسی کے حالت میں، مجبوری کے حالت میں، تکلیف کے حالت میں، پیسے نہیں رہنے کے ایک ریزن سے حیدرآباد یوتھ کو کال کیا، اور میں فوری طور پر ایک ہیومینیٹیرین بیسس پہ میں عثمانیہ ہاسپٹل گیا، اور جب عثمانیہ ہاسپٹل گیا وہاں کے حالات دیکھتے ہی میں ان کو فوری طور پر کیئر ہاسپٹل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ رضامندی ان کی بیٹی اور میری ماں جو موت اور زندگی کے بیچ میں کھیل رہی تھی، تو میں اپنا فریضہ سمجھ کر میری پوری ٹیم کے ساتھ کیئر ہاسپٹل گیا، اور وہاں پر میں نے جد و جہد کی، میری ٹیم نے جد و جہد کی، ساتھ میں میرا ایوب بھائی تھے۔ رات کے قریب 1:30 بج رہے تھے، تو میں وہاں پر گیا اور ان لوگوں سے ریکویسٹ کی، ہاتھ جوڑے، ان لوگوں کو یہی بولا اگر ان کی موت واقع ہوتی ہے تو یہ ذمہ داری پولیس کی ہوگی اور یہاں کے اعلیٰ ڈاکٹرز کی ہوگی جو کیئر ہاسپٹل میں اس وقت موجود تھے۔ میں یہ ویڈیو میں یہ الفاظ میرے بیان کرا ہوں، یہ الفاظ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ 1.5 گھنٹہ تو صرف ہم جد و جہد کریں، اور وہ ماں جس کی شوگر 512 تھی، اور وہ ماں کو سانس لینے میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی، مگر میری شیر جیسی ماں اپنی زندگی کے لیے لڑ رہی تھی۔ مگر آج یہ بے بس دنیا میں، اپنی مطلبی دنیا میں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹرز، ان کے دلوں میں انسانیت کہاں مر گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب پولیس والوں جب وہاں پر آئے، ایک کمپلینٹ کے بنیاد پہ وہاں پر آئے اور ہم سے پھر سوال و جواب کیے، ہمارا نام اور عطا پتہ، ہمارے والد صاحب کا نام لکھنے لگے، میں فوری طور پر مجھے دیکھ کر اور غصہ آیا کہ وہاں پر علاج کرانا چھوڑ کر
पुलिस वाले भी डॉक्टर्स का साथ देना शुरू कर दिए। तो मैं अपनी तकलीफ इजहार करा और मेरी माँ को मैं कम से कम जो 512 जो शुगर थी, कम से कम उनको थोड़ा स्टेबल कर दे, थोड़ा स्टेबलाइज कर दे, मैं मांग रखा। तो डॉक्टर्स ने बहुत तकलीफों के बाद, हमारी बातें सुनने के बाद सिर्फ अंदर लेके गए और एक इंजेक्शन बस फिर बाहर लाकर रख दिए और ये 20,000 रुपए की बिल हमारे हाथ में थमा दिए। और 2 दिन के बाद FIR दर्ज। इत्तेफाक देखिए, जिस दिन FIR हुआ, एक दिन के बाद मुझे पुलिस वालों का कॉल आता है कि हम आपके घर के नीचे हैं। तो मैं फौरी तौर पर मैं गया और फेस करा। और एक 5 मिनट के बाद मेरी बहन का फोन आता है, जो अपनी माँ को बेबसी के हालत में लेकर तर-बतर घूम रही थी। हर वो दवाखाने में जाकर बिलबिला रही थी, रो रही थी, अपनी तकलीफ इजहार कर रही थी, मगर उस तकलीफ को सुनने वाला कोई नहीं था। तो ये तकलीफ को सुनने वाला अगर होता, अगर डॉक्टर के दिल में अगर एक इंसानियत अगर जाग जाती, तो आज वो माँ हमारे बीच में रहती, आज वो मेरी बहन यतीम नहीं होती। खुदा की कसम, यकीन मानिए, आज हैदराबाद की हालत बहुत बद से बदतर है। आज हमारे मुसलमान भाई बहन सब परेशान हैं। तो हम पर केस बुक किया गया। 5 मिनट के बाद मेरी बहन का कॉल आता है पुलिस आने के बाद कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया। जब मैं ये सुना तो मैं मेरी बहन को बोला, बहन हिम्मत रख, हिम्मत। हर एक को तो जाना है, कोई आगे तो कोई पीछे। हर एक को तो जमीन का ग़िज़ा तो बनना ही है। इंशाअल्लाह हम भी बनेंगे और आप भी बनेंगे। कौन बचा था और कौन बचेगा। तो इसके बाद मुझे मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाया गया। उसके बाद रिमांड हुआ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, ना ही तो ये जज्बा ख़त्म होगा, ना ही तो हमारी हिम्मत ख़त्म होगी, ना ही तो हमारा काम करने का तरीक़ा ख़त्म होगा। ख़त्म होगा तो हम ये जालिमों की सोच को ख़त्म करेंगे, ये फ़िरक़ा वाराना ताक़तों को ख़त्म करेंगे, और जो आज डर के माहौल में अपने घरों में क्वारंटाइन हो गए हैं, उनको ख़त्म करेंगे, उनकी आवाज़ को ख़त्म करेंगे। हमको ये डराने की, धमकाने की, घबराने की ये एक नापाक कोशिश है। याद रखो, ये हैदराबाद यूथ का नौजवान की एक हैसियत से मैं बोल रहा हूँ, एक मुसलमान का बच्चा होने की हैसियत से बोल रहा हूँ। मैं जब अय्यूब भाई और मैं जब जेल गए, टोटल हम लोग जुमला 8 दिन थे अंदर। हमारी बेल आज नहीं कल हुई, और ये बेल के बाद हम अपने आप को क्वारंटाइन कर लिए थे। हम एक आइसोलेशन अपने आप को एक जगह पर कर लिए थे। और अफसोस हो रहा है, मैं और एक बात आपको बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारा जो बेल का जो फ़ैसला था वो कल हम लोग रिलीज़ हुए, और आप लोगों के दरमियान में मैं आज आ रहा हूँ। मुझे कई चीज़ें मालूम करनी थी, तो उस वजह से मैं आज आप लोगों के दरमियान में आ रहा हूँ। जैसा कि हमारे ऊपर 2 FIR की गई। पहला FIR पंजागुट्टा PS में हुआ, जो कि केयर हॉस्पिटल का जो वाक़या है।
اور دوسرا جو واقعہ ہے جو عثمانیہ ہاسپٹل کا ہے، جو افضل گنج پی ایس لگتا ہے، تو وہاں کا ایف آئی آر ہے، اس کے اندر مجھے A3 رکھا گیا ہے۔ تو یہ کیس کو لے کر آج میرے گھر کے اوپر 5 پولیس والے آج میرے گھر کی پوری چھان بین میں سرچ وارنٹ لا کر مجھے ارسٹ کرنے کی پھر سے ایک بار ناپاک پھر سے ایک بار کوشش کی گئی، پھر سے مجھے ریمانڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرے آج گھر میں میری ماں کو بی پی ہے، میرے باپ کو بی پی ہے۔ آج میرے گھر کے حالات اگر آپ کو میں بتاؤں گا تو یقین مانیے میرے آنکھوں سے آنسو آنا طے ہے، کیونکہ میرے والدین میری ہمت ہے، میرا جذبہ ہے، اور میرے والدین میری دنیا ہے۔ نہ ہی تو یہ جذبہ ختم ہوگا، نہ ہی تو یہ ہمت ختم ہوگی۔ خدا کی قسم، حیدرآباد یوتھ زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اور کئی نوجوان ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت یہ حیدرآباد یوتھ کو زندہ رکھی ہے، زندہ۔ یہ زندہ دل اس ماں کی قسم کھاتا ہے جو ماں نے مجھے پیدا کیا۔ میں کبھی نہیں پیچھے ہٹوں گا، میری آواز مظلوموں کے لیے اٹھتی رہے گی، غریبوں کے لیے اٹھتی رہے گی، اور جو میری ماں جن کا انتقال ہوا اللہ ان کی مغفرت کرے۔ بہت امید تھی مجھ سے، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا، مگر ہم لوگوں نے بہت کوشش کی الحمدللہ۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایسی دنیا میں جہاں پر ہم جیسے نوجوانوں کو آج رکانے کی کوشش، ڈرانے کی کوشش، ہم کو گھبرانے کی کوشش، ارے خدا کی قسم، ارے یہ ایک کیس نہیں، اگر 1,00,000 اگر کیس ہم پہ اگر 10 کیے جائیں گے قوم کے نام پہ تو وہ قبول ہے۔ نہ ہم ڈرنے والے، نہ ہم گھبرانے والے، نہ ہم گھبرانے والے۔ یہ مظلوموں کی آواز اٹھتی رہے گی۔ اور نوجوانوں تم لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی آواز کو بلند کرو، اپنے والدین کی تربیت کو روڈ کے اوپر نیلام مت کرو، کچھ ایسے غلط شوقوں میں مت متاثر ہو جاؤ۔ اللہ کو راضی کرنے کا یہ وقت ہے، ہم کو بیدار ہونے کا وقت ہے۔ آج مسلمانوں کی حالات اگر اولڈ سٹی میں اگر دیکھی جائے تو بس سے بدتر ہے، بس سے بدتر ہے۔ ہم سے پوچھو تکلیف کیا ہوتی ہے، ایک ماں کو تڑپتے ہوئے ایک جوان بچی دیکھتی ہے، وہ تکلیف ہم سے پوچھو کیا ہوتی ہے وہ تکلیف۔ ارے دلی میں ایک ماں اپنی جوان بچی کے لیے شادی کا جوڑا رکھ کر، شادی کے لیے سامان جمع کر کر رکھی تھی، وہ ایک ماں اپنی جوان بچی کی زندگی برباد ہوتے ہوئے دیکھی، وہ تکلیف ہم سے پوچھو۔ آج دلی سے لے کے حیدرآباد تک ہم لوگوں نے ایسے تیسے تکلیفات دیکھے، ہم آپ کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم، اللہ اگر ہم کو اگر اقتدار اگر دے دے گا انشاءاللہ ہم غریبوں کی تھالی میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، ہم غریبوں کے اندر ایک ہمت پیدا کریں گے۔ آج غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ لیڈر ان کی اولاد ڈاکٹری کے لیے باہر جاتی ہے، وہاں کی سٹیزن شپ حاصل کرتی ہے، آج انجینئرز بنتے ہیں، فلانا فلانا بنتے ہیں، اور اپنی زندگی کو ایسی خوبصورت بنا لیتے ہیں، مگر آج غریب کی زندگی بنڈی ڈھکلنے میں، روڈ کے سائڈ پر فروٹ بیچنے میں، چائے بیچنے میں،
آج ہوٹلوں کے اندر ویٹری کرنے میں، کپڑوں کی دکان میں کام کرنے میں، اور کئی طرح کے جو ہے چھوٹے چھوٹے کاروباری، بالی بیچنا، اینک بیچ لینا، آج ایسے حالات مسلمانوں کے ہیں۔ اور جب وقت ان کو آتا ہے تکلیف کا، جب یہ قرضے میں متاثر ہو جاتے ہیں، تو جب یہ قرضے میں آ جاتے ہیں تو غریبوں کا پوچھنے والا کوئی پرسان حال نہیں رہتا۔ ارے کب تک مسلمانوں کے نام پر، قوم کے نام پر، نبی کا نام لے کر، حدیثوں کو بیچ میں لا کر کب تک سب دیکھا جائے گا اور سب یاد رکھا جائے گا؟ انشاءاللہ آج حیدرآباد کے حالات ہم سے پوچھو۔ آج ہوم منسٹر کو کورونا وائرس آیا تو یہ بیڈ کہاں سے مل گیا ان کو؟ یہ بیڈ کہاں سے آ گیا ان کو؟ اچانک غیبانی طور پہ ان کو بیڈ کہاں سے مل گیا؟ جب ہم ایک مجبور ماں کے لیے ایک بہن کی مدد کر رہے تھے رات سے لے کر 1:30 بجے سے لے کے صبح 7:30 بجے تک، مگر ہم کو بیڈ کہیں نہیں ملا، تو ان کو بیڈ کہاں سے مل گیا؟ یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بیماری اگر تمہارے دہلیز تک آ جائے گی تو یاد رکھو تم کو پوری دنیا دکھائی دے گی، اور دنیا کے اندر جو درندے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کی اصلیت تم لوگوں کے سامنے آ جائے گی، اور تبھی تم کو معلوم ہوگا کہ تم کون سی دنیا میں جی رہے تھے۔ ارے آج وقت ہے آنکھ کھولنے کا، آج وقت اگر آنکھ نہیں کھولو گے تو کل کے دن تم کو خبر میں جانے سے کوئی نہ روک سکتا۔ تم اپنے آپ کے حالات خود بنا رہے ہو، اور یہ ذمہ دار آپ اور ہم ہیں۔ اور ایک چیز جو لوگ ہم کو حکمت اور صبر، تو یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ جگہوں پر ہم کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، یہ حکمت کیا ہے اور یہ صبر کیا ہے۔ صبر بول کر جو ہمارے بزرگ تھے خبر میں چلے گئے، اور آج ہم کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ ایسے ظالموں کو ہم اقتدار دے کے بیٹھے ہیں۔ یہ صبر کچھ حد تک اچھا ہوتا ہے۔ ایک بار اگر ہم یہ تکلیف کو دیکھیں گے تو یہ صبر، حکمت، تو یہ سب ایک ٹائم پہ آپ کو سب بکواس دکھے گی۔ ہم جو جذبے سے کام کر رہے ہیں یہ جذبہ نہ ختم ہوگا نہ ہم کبھی سوچیں گے۔ ہم آج چند پیسوں کے لیے آج اقتدار میں بیٹھے ہیں، اپنی مفاد کے لیے جو تلوے چاٹ رہے ہیں، خدا کے لیے آپ لوگ وقت آنے سے پہلے سنبھل جاؤ، کیونکہ وقت بول کر نہیں آتا۔ ہم جیسے جب تک نوجوان زندہ ہے، ہم کسی کو بھی مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے نہیں دیں گے، اور ہم غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے، مرے دم تک کرتے رہیں گے، آخری سانس تک کرتے رہیں گے، چاہے ہماری گردنیں کٹ جائے، چاہے ہم کو کئی کیسز بک کیے جائے۔ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں، اگر یہ گناہ عظیم ہیں تو یہ ہم کو قبول ہے۔ ایسے گناہ ہم بار بار کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کیسز بک کرتے جاؤ، ہم غریبوں کی مدد کرتے جائیں گے اور اللہ کو راضی کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ہمارے حیدرآباد یوتھ کی ٹیم کے لیے، خصوصی ہمارے ایوب بھائی کے لیے آپ لوگ دعا کریں، کیونکہ ایوب بھائی ہی وہ شخص ہے جو میرے ساتھ جیل میں آئے اور وہاں پر میرے لیے ہمت افزائی کا ایک چہرہ بنے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایوب بھائی کے لیے دعا کریں، اور حیدرآباد یوتھ کی ٹیم کے حق میں دعا کریں، اور آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں۔ یہ جو وائرس ہے بہت ہی اپنی بربادی پہ آ چکا ہے، ہر طرف بربادی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، غریبوں کے لیے کام کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب سے ایسے ہی نیک کام لیتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔